دوستو، آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی روحانی کہانی کی طرف جو صرف ایک بزرگ عورت کی زندگی کا واقعہ نہیں بلکہ تصوف کی دنیا کا سب سے گہرا پیغام ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کی، ایک ایسی اللہ کی ولیہ جن کی محبت نے عبادت کا مقصد ہی بدل دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی زندگی کے واقعات سنیں گے جو دل کو نہیں بلکہ روح کو بھی جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کا اصل نام رابعہ العدویہ تھا۔ آپ بصرہ، عراق میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا علم، تجارت اور تصوف کا مرکز بن رہی تھی۔ آپ کے والد کا گھر بہت غریب تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ گھر میں روشنی کے لیے تیل تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات آپ کے والد نے خواب دیکھا کہ ان کی بیٹی رابعہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ بنے گی اور اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ مگر زندگی آسان نہ تھی۔ رابعہ کے والدین وفات پا گئے اور آپ کم عمری میں تنہا رہ گئیں۔ غربت اتنی تھی کہ رابعہ کو غلامی میں بیچ دیا گیا، لیکن غلامی کے دوران بھی آپ نے اپنے رب سے تعلق نہیں توڑا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات رابعہ عبادت میں مصروف تھی۔ ان کے مالک نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک نورانی چراغ ہوا میں لٹک رہا ہے جو پورے کمرے کو روشن کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے مالک کا دل بدل گیا۔ اس نے فوراً رابعہ کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ کی عبادت اور محبت کے لیے وقف کر دی۔ آزادی کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے دنیاوی چیزوں سے منہ موڑ لیا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش باقی رہ گئی اور وہ تھی اپنے رب کی محبت۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتی۔ اکثر لوگ حیران ہوتے کہ ایک کمزور عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے، لیکن یہ طاقت ان کے عشق الہی سے آتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ رابعہ اکثر رات بھر سجدے میں رہتی اور دن کو روزہ رکھتی۔ وہ کہا کرتی تھی، اے اللہ، میری آنکھیں تو نیند سے بند ہو جاتی ہیں، لیکن میرا دل ہمیشہ تیری یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا رابعہ ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا برتن لیے جا رہی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا، اے رابعہ، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے، تاکہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ ان کے الفاظ نے صدیوں کے صوفیہ کے دلوں کو بدل دیا۔ یہ پیغام دے دیا کہ عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہونی چاہیے، نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا فرمایا کرتی تھیں، میرے مولا، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کروں تو مجھے اس میں ڈال دے، اگر جنت کی لالچ میں کروں تو مجھ پر جنت حرام کر دے، لیکن اگر تیری محبت کے لیے کروں تو اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ وہ لمحے تھے جنہوں نے رابعہ کو ایک عام عورت سے تصوف کی دنیا کی رہنما بنا دیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کی عبادت اور تقویٰ کی شہرت بصرہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آپ کی زیارت اور نصیحت لینے آتے۔ اس دور کے بڑے صوفی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے مقام سے متاثر تھے۔ وہ اکثر رابعہ کے پاس آتے اور ان سے روحانی سوالات کرتے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رابعہ سے پوچھا، اے رابعہ، کیا تم شیطان سے نفرت کرتی ہو؟ رابعہ نے مسکرا کر جواب دیا، میری محبت اللہ میں اتنی گہری ہے کہ مجھے نفرت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ایک اور واقعہ میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے رابعہ سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کی ولیہ عورت کبھی نہیں دیکھی۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اکثر اپنے دور کے علماء اور صوفیاء کو سمجھاتی
کہ عبادت کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، نہ کہ دنیاوی لالچ یا جنت کی خواہش۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ نے کہا، تم سب دنیا کے خوف اور لالچ میں عبادت کرتے ہو، لیکن میں صرف اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ ملاقاتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ پورے تصوف کی دنیا کے لیے ایک رہنما اور استاد بن چکی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے اقوال آج بھی دلوں کو جگاتے ہیں۔ ان کا ہر لفظ اخلاص اور عشق الہی کا آئینہ ہے۔ ایک دن ایک بزرگ نے آپ سے کہا، آؤ اللہ کو یاد کریں۔ آپ نے جواب دیا، میں اسے کب بھولی ہوں جو اب یاد کروں۔ ایک بار لوگوں نے پوچھا، آپ اللہ سے کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا، میں اللہ سے اللہ ہی چاہتی ہوں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا، دعا کرے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس رب کی عبادت کا مزہ مل رہا ہے، جنت کا سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ ایک دن کسی نے کہا، کاش ہمیں بھی آپ جیسا عشق مل جائے۔ رابعہ نے کہا، یہ عشق دعاؤں سے نہیں، دل کی سچائی اور قربانی سے ملتا ہے۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے، اے اللہ، میرا دل تیری محبت کا قیدی ہے، اب کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی حکایات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل عبادت خوف یا لالچ سے نہیں بلکہ محبت حقیقی سے ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا نام آج بھی صوفیانہ دنیا کی روشنی ہے۔ آپ نے عشق الہی کی جو شمع جلائی تھی وہ صدیوں بعد بھی جل رہی ہے۔ آپ کی تعلیمات نے نہ صرف بصرہ بلکہ پورے عالم اسلام کے صوفیاء کو متاثر کیا۔ امام حسن بصری، سفیان تھوری اور دیگر بڑے علماء اور اولیاء نے آپ کے کلام سے سبق لیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو محبت کے فلسفے کی بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے خوف اور لالچ کی بجائے اللہ کی محبت کو اصل عبادت قرار دیا۔ صوفیانہ شاعری اور ادب میں آپ کا نام بطور استعارہ استعمال ہوا۔ کئی بزرگوں نے آپ کے اقوال کو اپنی کتابوں میں درج کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات برصغیر، ایران، ترکی، شام اور اندلس تک پہنچیں۔ برصغیر کے بڑے صوفیاء جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رابعہ بصری کے فلسفہ عشق کو اپنی تعلیمات میں شامل کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی وراثت یہ ہے کہ عبادت کی اصل بنیاد محبت اور اخلاص ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے لوگ ان کے اقوال کو پڑھ کر اپنے دلوں کو سکون اور ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل عبادت خوف اور لالچ نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہے۔ ان کا ہر عمل، ہر دعا اور ہر قول ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ سکون اور محبت کا اصل سرچشمہ وہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے امت کو یہ سمجھایا کہ جب دل میں صرف اللہ کی محبت ہو تو دنیا کی خواہشات اور خوف بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان کے پیغام کو اپنائیں اور اپنی عبادات کو محبت اور اخلاص سے سرشار کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید ایسی اسلامی اور تاریخی ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔